حیدرآباد شہر میں مکی شاہ کی درگاہ اور قبرستان۔ حیدرآباد شہر کے بزرگ اور درویش عبداللہ وارن کی تاریخ لکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے حصے میں پکے قلعے کے سامنے اصحابی سوری کے مزار کا ذکر کیا گیا ہے۔ قلعے کی تعمیر کے دوران عورتوں اور مردوں کی قبروں سے صحیح سلامت لاشیں برآمد ہوئیں۔ ان کی تدفین اور ان کے بارے میں مقامی روایات تاریخی کتب میں بھی درج ہیں۔ شیخ مکی، شاہ مکی کا ذکر اور درگاہ۔ شیخ مکی، جنہیں شاہ مکی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کا ذکر سندھ کی قدیم تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کی درگاہ آج بھی حیدرآباد شہر میں نمایاں نشان کے طور پر موجود ہے۔ یہ درگاہ مٹی کی ٹکری پر واقع ہے۔ مزار کی عمارت اور اس کے ارد گرد کے رنگ برنگے جھنڈے دور سے ہی نظر آتے ہیں۔ ہر وقت زائرین وہاں آتے رہتے ہیں، خصوصاً جمعرات اور جمعے کے دن بہت زیادہ عقیدتمند حاضری دیتے ہیں۔ مختلف مورخین کی آراء۔ بزرگ کے نام اور پس منظر پر مختلف مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ غلام رسول مہر اپنی کتاب تاریخ سندھ عہد کلہورا میں صفحہ 680 پر لکھتے ہیں کہ اس بزرگ کا نام شیخ محمود انصاری معروف بپیر مکی تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میاں غلام شاہ کلاوڑی نے قلعہ حیدرآباد کی تعمیر کے وقت راجہ علی کا مشورہ لے کر پیر مکی کے قبرستان کو صاف کرایا جو نیرون کوٹ کی پہاڑی پر واقع تھا۔ اس دوران مردوں کی ہڈیوں کی بے حرمتی ہوئی، جس پر ایک دیوی جماعت وہاں ظاہر ہوئی اور میاں غلام شاہ پر فالج کا حملہ ہوا۔ مہر صاحب اس روایت کی تردید کرتے ہیں مگر وضاحت بھی پیش کرتے ہیں۔ میر علی شیر خان نے اپنی معروف کتاب تحفہ الاکرام میں لکھتے ہیں کہ ایک عظیم ولی اور پہلا اسلامی حاکم جو سندھ کی فتح کے بعد یہاں حکومت کرتا تھا اسی جگہ مدفون ہے۔ وہ بزرگ شیخ مکی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر جہاں مرزا اپنی کتاب حیدرآباد شہر تالپوروں کے دور میں لکھتی ہیں کہ 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں ایک درویش مکہ مکرمہ سے یہاں آئے اور ہمیشہ کے لیے یہیں سکونت اختیار کی۔ ان کا نام سید محمد مکی تھا اور آج ان کی درگاہ شاہ مکی یا جے شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ خاں بہادر خداداد خان اپنی تصنیف لب تاریخ سندھ میں صفحہ 155 پر لکھتے ہیں کہ میاں غلام شاہ کے قلعے کے قریب ایک پرانا قلعہ تھا جو ولی اللہ سید مکی رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کرایا تھا۔ چونکہ وہ قلعہ میاں غلام شاہ کے قلعے سے بلند تھا اس لیے 1185 ہجری 1771 عیسوی میں اسے برابر کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق جب غلام شاہ کلاوڑی سے یہ بے ادبی سرزد ہوئی تو اسی رات وہ فالج میں مبتلا ہوئے اور اگلے سال 1186 ہجری 1772 عیسوی میں وفات پا گئے۔ خداداد خان مزید لکھتے ہیں کہ یہ بزرگ اہل اللہ میں سے تھے۔ ان کا مزار آج بھی قائم ہے اور ذو الحج میں ان کی درگاہ پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ شاہ مکی کی کرامات۔ خاں بہادر خداداد خان اور غلام رسول مہر دونوں نے شاہ مکی کی کرامات کا ذکر کیا ہے، البتہ مہر صاحب نے ان واقعات کی جزوی تردید کی ہے۔ یہ تاریخی واقعات مختلف کتب میں درج ہیں۔ مورخین کی آراء میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ شاہ مکی حیدرآباد کے ان قدیم بزرگوں میں سے ہیں جن کا مزار آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مرزا قلیچ بیگ کی تصنیف قدیم سندھ میں ذکر۔ مرزا قلیچ بیگ اپنی کتاب میں نیرون کوٹ قدیم حیدرآباد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ قلعہ اصل میں ہندو راجاؤں کے دور میں موجود تھا۔ جب محمد بن قاسم آیا تو اس نے ان قلعوں کو فتح کیا۔ بعد میں میاں غلام شاہ کلاوڑی نے 1182 ہجری میں نیا قلعہ تعمیر کرایا جو آج تک قائم ہے۔ اس مقام پر پرانی قبریں ملی تھیں جن میں مرد و عورت کی لاشیں صحیح سلامت تھیں۔ مرزا قلیچ بیگ لکھتے ہیں کہ نیرون کوٹ کے پرانے شہر کی جگہ نیا شہر حیدرآباد آباد کیا گیا جہاں آج بھی مختلف بزرگوں کی قبریں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شیخ محمد مکی کی قبر ہے جو مٹی کی پہاڑی کے اندر واقع ہے۔ یہ تمام تاریخی روایات ظاہر کرتی ہیں کہ حیدرآباد شہر میں اولیاء کرام اور درویشوں کی ایک طویل روحانی تاریخ موجود ہے۔ شاہ مکی کی درگاہ نہ صرف ایک تاریخی مقام ہے بلکہ عقیدت مندوں کے لیے آج بھی روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ حیدرآباد کے مکی شاہ، جے شاہ اور ان کے مزار کا تاریخی پس منظر۔ اس تحقیق کے لیے خاص محنت اور وقت کی ضرورت ہے کیونکہ مختلف مورخین نے حیدرآباد کے بزرگوں کا ذکر اپنے اپنے انداز میں کیا ہے۔ علی شیر خان اور محترمہ ڈاکٹر قمر جہاں مرزا صاحبہ نے اپنی کتب میں ان بزرگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن مرزا صاحبہ نے ان کے بارے میں تفصیلہ کچھ نہیں لکھا۔ البتہ پکے قلعے کے سامنے مدفون بزرگ کے بارے میں محترم ڈاکٹر حبیب اللہ صدیقی صاحب نے اپنی کتاب تاریخ باب الاسلام سندھ میں تفصیلی پس منظر بیان کیا ہے جس کا ذکر اس تحقیق کے پہلے حصے میں کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر میمن عبدالمجید سندھی کا بیان۔ ڈاکٹر میمن عبدالمجید سندھی نے اپنی تصنیف سندھی ادب کی مختصر تاریخ میں شاہ مکی عرف جے شاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مل محمود المعروف بمہرنگار کا تعلق شاہ مکی عرف جے شاہ سے ہے جو 5ویں یا 6ویں صدی ہجری میں نیرون کوٹ موجودہ حیدرآباد میں وارد ہوئے۔ ان کے مزار کے آثار اب بھی موجود ہیں، البتہ ان کے دور کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جے شاہ ایک قدیم روحانی شخصیت تھے جن کے آثار حیدرآباد کی تاریخی شناخت کا حصہ ہیں۔ رحیم داد خان شیدائی مولائی کی تحقیق۔ جناب رحیم داد خان شیدائی مولائی کی تصنیف جنت الاسند سنہ 1369 ہجری میں مکمل ہوئی۔ مولائی صاحب نے دیباچے میں لکھا کہ
مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب آنے والے مورخین کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی۔ یہ الفاظ ان کی محنت اور خلوص کو ظاہر کرتے ہیں۔ مولائی صاحب نے صفحہ 531 پر حیدرآباد کے بارے میں لکھا، کلہوڑا خاندان کا پرانا دارالحکومت خدا آباد ہر سال دریائے سندھ کے طغیانی کے خطرے میں رہتا تھا، اس لیے انہوں نے مراد آباد، شاہ گڑھی، محمد آباد اور اللہ آباد جیسے شہر آباد کیے۔ 1182 ہجری 1767 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی کی اجازت سے میاں غلام شاہ کلاوڑی نے نیرون کوٹ کی پہاڑی پر ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کیا، جسے پکی اینٹوں سے بنایا گیا اور اس کا نام حیدرآباد رکھا۔ یہ قلعہ حضرت شاہ محمد مکی کے مزار کے قریب تعمیر کیا گیا۔ خدا آباد کے ہندو لوہانہ تاجر بھی نئے دارالحکومت حیدرآباد منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد حیدرآباد صنعت و تجارت کا مرکز بن گیا اور انگریزوں کی آمد تک سندھ کا دارالحکومت رہا۔ مولائی صاحب کا بیان اگرچہ مختصر ہے، مگر ان کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں مکی شاہ محمد مکی روحانی و تاریخی لحاظ سے نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ درویشان حیدرآباد اور ان کی درگاہیں۔ مولائی صاحب نے حیدرآباد میں موجود کئی درویشوں اور بزرگوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ شہر کے مختلف محلوں اور گلیوں میں ایسے بزرگ مدفون ہیں جن کے مزار آج بھی موجود ہیں۔ ان کی تحقیق یا تفصیلی ذکر نہ ہونے کی وجوہات وہ خود ہی بہتر جانتے ہوں گے، تاہم ان کا علمی سرمایہ ہمارے لیے قیمتی ہے، کیونکہ انہی حوالوں سے ہمیں قدیم تاریخ کی سمت میں روشنی ملتی ہے۔ شاہ مکی جے شاہ کا مزار اور قلعے کا احاطہ۔ قلعے کے اندر اور باہر کئی قبریں موجود ہیں، کچھ قدیم ہیں، کچھ نسبتاً نئی۔ بعض قبروں پر کتبے بھی لگے ہوئے ہیں، مگر بیشتر نامعلوم ہیں۔ سندھی تاریخ کی کتابوں کے مطابق میاں غلام شاہ کلاوڑی نے قلعے کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کرایا تھا جو شاہ مکی کے قبرستان کے قریب واقع تھا۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی شاہ کے علاوہ وہاں اور بھی کئی بزرگ مدفون تھے جن کا ذکر تاریخ خاموشی سے گزر گئی ہے۔ مولانا دین محمد وفائی کی تحقیق۔ مولانا دین محمد وفائی نے اپنی کتاب تذکرہ مشاہیر سندھ جلد سوم صفحہ 153 سے 154 میں ایک درویش مومن کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ درویش خواجہ محمد زمان یواری کے مرید تھے، جنہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ ایک بار شکار کے دوران وہ ایک قبرستان پہنچے جہاں حافظ درس نامی بزرگ کا مزار تھا۔ درویش کے ساتھی وہاں شکار کرنا چاہتے تھے مگر مجاوروں نے انہیں روکا کہ یہ ولی اللہ کا علاقہ ہے۔ درویش واپس آ گئے اور فرمایا کہ وہ بزرگ نیک تھے، مگر سود لینے کی وجہ سے قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ وفائی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ درویش بعد میں حیدرآباد آئے اور شاہ مکی کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ یہ واقعہ اگرچہ شاہ مکی کے دور کے بعد کا ہے، مگر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاہ مکی کے مزار کے گرد بعد کے ادوار میں بھی درویش اور بزرگ دفن ہوتے رہے۔ قلعے کے اندر موجود دیگر مزارات۔ شاہ مکی کے مزار کے شمال مغرب کی جانب ایک اور بزرگ جلالی بابا کا مزار ہے، جہاں زائرین بڑی عقیدت سے آتے ہیں۔ پچھلے 40 سے 50 سالوں میں اس مزار پر عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مزار کے مشرقی جانب ایک اور نمایاں قبر ہے، جسے بعض لوگ شاہ مکی کے وزیر کی قبر کہتے ہیں۔ یہ قبر عورتوں کے احاطے میں واقع ہے۔ پہلے مرد و خواتین کا احاطہ مشترک تھا، مگر بعد میں دیوار بنا کر خواتین کے لیے الگ حصہ مخصوص کیا گیا، جہاں چند نامعلوم قبریں بھی ہیں۔ مزار کے قریب ایک قدیم مسجد بھی موجود ہے جو فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ ہے۔ مزار کا مقام اور روحانی مرکز۔ شاہ مکی کا مزار مٹی کی ٹکری پر واقع ہے اور دور سے نمایاں نظر آتا ہے۔ مزار کے اطراف کئی قدیم قبریں موجود ہیں، جن میں سے بعض ابتدائی ادوار کی ہیں۔ قلعے کے باہر مشرقی سمت میں بھی ایک پرانا قبرستان ہے، جہاں کچھ قبریں آج بھی پراسرار طور پر موجود ہیں۔ نتیجہ: حیدرآباد شہر کی تاریخ صرف قلعے، حکمرانوں یا دریا کے کنارے آباد بستیوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کی روحانی بنیادیں بھی اتنی ہی مضبوط ہیں۔ حضرت شاہ مکی جے شاہ کا مزار نہ صرف مذہبی عقیدت کا مرکز ہے بلکہ سندھ کی تاریخ کا ایک زندہ ثبوت بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بزرگوں اور ان کے دور کے بارے میں مزید تحقیقی کام کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اپنے شہر کی روحانی اور تاریخی وراثت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔